Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. سادہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن یہ بہت بڑی چال چلی گئی اور ابھی تک وہ اس جد و جہد میں کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے، اور اس کا جو سب سے خطرناک وار ہے وہ انہوں نے پوری تگ و دو کر کے کوشش کر کے دیکھا کہ عورت ذات جو ہے نا، یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار بن سکے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے تو اسے تلوار کے ساتھ ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کوئی ضرورت نہیں ان پر بم برسائے جائیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ان کو تلوار سے کاٹا جائے۔ ان میں فحاشی اور عریانی عام کر دو تو پھر تمہیں تلوار کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی مر چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں یہ معاملہ کہاں سے چلا تھا۔ عید کارڈ ایک بانٹا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بانٹتے تھے، اور پھر دو رنگ دکھائے گئے عام کرنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں اس بات کو۔ چھوٹا سا کاغذ ہوتا تھا، شروع میں اس پہ مکے اور مدینے کی تصویر تھی، اور بعد میں پھر انڈیا کی کنجریوں کی تصویر لگا دی۔ ایسا تھا کہ نہیں؟ کہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا اتنا عام نہیں تھا، لوگ دیکھتے نہیں، بس پی ٹی وی چلتا تھا۔ ہاں جی، تو انہوں نے یہ سلسلہ وہاں سے شروع کیا کہ کسی طرح سے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ موت سے تو ڈرتے ہی نہیں، اور تلوار سے انہیں ختم ہی نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مین پوائنٹ پکڑو نا، مین سوچ بند کرو تو لیٹ آپ ہی بند ہو جائے۔ ہاں جی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہاں روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو۔ ڈاکٹر صاحب حکیم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، مریض کے مرض کو بھی جانتے تھے اور دوائی دینا بھی جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ موت سے تو نہیں ڈرتا، اور نہ اسے تلوار سے بموں سے ختم، انہوں نے سارے طریقے دیکھ لیے، یہ ابو جہل کی پارٹی ہے، وہاں سے چلی ہوئی ہے، وہ ختم نہ کر سکے۔ تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ ہاں ایک طریقہ ہے، ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکال۔ وہ کس طرح سے نکلے گی؟ جب ان کی نظریں کسی اور طرف جائیں گی، یہ جب کسی اور کے نغمے گائیں گے، جب یہ کسی اور سے محبت کریں گے، اس در سے اپنا تعلق ختم کر دیں گے، تو پھر ان کی روح مر جائے گی، اور جب بندے کی روح مر جاتی ہے نا، پھر وہ چلتا پھرتا مردہ لاش ہوتا ہے۔ پھر اسے قتل کرنے کی گولی مار، 25 روپے کیوں ضائع کرنے، یا 40 روپے کی گولی، وہ پھر مر گیا ہے، اس کی روح ختم ہو گئی۔ آج کا نوجوان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں، میری ماں بہن بیٹی اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دھوکہ دیا گیا اسے، بڑے رنگ سے رنگا گیا اسے دھوکہ دیا گیا۔ امریکہ سے نا، امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں جی مسلمانوں نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دی۔ ان کا فٹ ہے منہ تیرا۔ اب ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، یہ کہتے تھے یہ بندر کی ایک نسل تھی، تو وہاں سے چلتے 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 یہ آگے بڑھتے گئے اور یہ انسانی شکل اختیار۔ وہ آج تک وہ کہتے ہی نہیں تھے کہ یہ عورت انسان ہے، تو تم نے عورتوں کو حقوق دینے ہیں۔ لیکن یہ چال چلی گئی، شراب کی بوتل پر شہد کا لیبل لگا کے بانٹا گیا، اور ہم نے سمجھا ہو یہ شہد ہے، اور یہ شہد نہیں، یہ دھوکہ تجھے دیا گیا۔ تو کارڈ سے بات چلی تھی، کارڈ 2 روپے کا، 1 روپے کے 4 ملتے تھے، اس پر بی بی کی تصویر ہوتی تھی، ایک لڑکی دوسری لڑکی کو بیچتی تھی، یہ عید کارڈ ہے۔ ہاں جی، عید کارڈ ہے۔ وہ عید کارڈ نہیں تھا، وہ شراب کی بوتل پر شہد کا لیبل لگا ہوا تھا، وہ ایک تماشا تھا جو وہ کر گئے، اور ہم اب تک اس تماشے میں پھنسے ہوئے ہیں، اب تک پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر وہ چال چلتے 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 اس حد تک پہنچے کہ آج جیب جیب میں گند بھرا ہو، کسی کی جیب کھول کر دیکھ لیں 40,000، شاہد اس کے پاس شام کے لیے کھانا بھی نہ ہو، لیکن جیب میں موبائل ضروری ہے،
یہ بھی ایک چال چلی گئی، ایسی چال چلی گئی کہ اب شاید کوئی اللہ کا ولی ہو اور جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، ورنہ بات رہی نہیں کچھ۔ آپ ان جوانوں کو قسم دے کے پوچھ لیں کہ آنکھیں گند نہیں دیکھتی؟ یہ موبائل جب کھلتا ہے تو کیا کیا سامنے نہیں آتا، ہم نے اس طرف غور ہی نہیں کیا۔ یہ انہوں نے چال چلی تھی کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدین کے بدن سے نکال دو۔ یہ اسی طرح نکلے گی، نکلتے نکلتے یہ پھر مردہ لاشیں بن جائے گی۔ تو حال یہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا ہر دن ہی محبت بانٹنے کا دن ہے، یاد رکھیں۔ یہ کچھ زیادہ تو نہیں نا محبتیں بانٹنے والے، انہوں نے کیا محبت بانٹنی ہے، سارا کشمیر تباہ کر دیا، یہ محبت بانٹنے والے اتنے یہ انسان کے ہم درد ہو چکے ہیں۔ فلسطین انہوں نے چھوڑا، عراق انہوں نے پرخچے اڑا دیے، برما کی تیرتی ہوئی لاشیں اب تک صدائیں دے رہی ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیبیا کے ساتھ کیا کیا، مصر، فلسطین، عراق، شام، افغانستان، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ آج یہ کہتے ہیں جی اسی انسانوں دے بڑے ہمدرد، یہ تماش بین ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح وہ دو مرغوں کو لڑا کے باہر بیٹھ کے لوگ تماشا نہیں دیکھتے، سمجھ آ رہی میری گل؟ دو مرغے جب لڑ پڑتے ہیں تو باہر بیٹھ کے لوگ تماشا کہہ اڑا رہے ہوتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، ایک دوسرے کو داد دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اسی طرح ہی ہے، تو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا کے باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھو سعودیہ والے یمن والوں کو مار رہے ہیں، وہ دیکھو پاکستان کے سامنے سارا کشمیر، شاہراہ کٹ گئی نا، شاہراہ کٹ گئی ہے، تو شاہراہ کٹ جائے، میرا سوال ہے آپ سے، شاہراہ جب کٹ جائے تو جسم میں جان رہتی ہے؟ ہاں جی، تو یہ بھی نہ ہمیں وہ کیا اندر نے وہ پھکی دی گئی ہے، یہ شروع سے اس پر بھی سیاست ہی ہو رہی، کوئی عملی کام نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہی نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے کونے میں ایک مسلمان بس رہے، اور ایک دنیا کے دوسرے کونے میں بس رہے۔ فرمایا تم چاہے جتنا مرضی دور بسے ایک دوسرے سے رہے، لیکن تمہاری مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ کس طرح ہے جی؟ ایک جسم کی مانند ہے۔ اچھا، جسم سر میں درد ہو تو پاؤں میں تکلیف نہیں ہوتی؟ سارا جسم تکلیف میں نہیں ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں سارا کشمیر لٹ گیا۔ آج تک وہ بیٹیاں، وزیر اعظم کشمیر، آزاد کشمیر کے وہ وزیر اعظم کا میں بیان سن رہا تھا تو مجھے اپنے آپ پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنی حد تک بھی کچھ نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ روزانہ وہ جموں کشمیر کی بیٹیاں دروازہ صبح کھولتی ہیں اور دیکھتی ہیں پاکستانی فوج آئی ہے، ہاں جی، اور کئی نوجوان لڑکیاں وہ ہندو گنڈوؤں سے کہتی ہیں کہ عزت نہ لوٹو، گولی مار دو، ہاں جی، عزت اسی ویسے شعر آگے ساڑی، ایک تماشا ہے سارا۔ اور جو کوئی بات اس طرح سے کرے اسے کہتے ہو جی یہ غدار ہے۔ وہ غدار کو دور کوئی نہیں، تم اگر ایسے بندے کو غدار کہے گا تو پھر بتا اسلام کس چیز کا نام؟ یا تو مان جانا، پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ہم نے پھر زبانی کلمہ پڑھا ہے بس، تو مسلمان تو بچوں بڑے منافق۔ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ سب سے سوال کرتا ہوں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جو تو فوج کا کام ہے، ٹھیک ہے فوج کا کام ہے، تو نے بھی کبھی اٹھ کے تہجد کے وقت ان کے لیے 2 آنسو بہائے ہیں؟ پوچھیں نا اپنے آپ سے، سب اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، میں اور آپ سارے دیکھیں کہ یہ 6 ماہ چلے ہیں، پتہ ہی نہیں اب تو ختم ہی ہو چکے ہوں گے، ہاں جی ختم ہو چکے ہوں گے، تو وہاں کیا بچا ہوگا؟
تو ہم نے کبھی اٹھ کر رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھے ہوں کہ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کوئی کرم فرما؟ اس حد تک بھی نہیں ہم کر سکے، بس یہ ہمارا رونا دھونا ہے، وہ جی لٹ گیا لٹ گیا لٹ گیا۔ ہم شریک جرم ہیں، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ تو قاتل سے بھی پیار کر رہا ہے، مقتول سے بھی پیار کر رہا ہے، عجیب تماشا نہیں ہے؟ اسے کہتا ٹھیک ہے تو کرتا جا، اسے کہتا نا یار تو ظلم ہو گیا زیادہ۔ یہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ تو کس کے ساتھ محبت کر رہا ہے؟ ایک راستہ اختیار کر، سیدھا ہو جا۔ تو یہ ہمیں لڑایا گیا، اور اس حد تک لڑایا گیا کہ ٹوٹے بکھر جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور بات چلتی چلتی وہ عید کارڈ سے شروع ہوئی تھی تو موبائل تک پہنچی۔ آج کا نوجوان، نماز تو بڑی دور کی بات ہے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ جمعے کے دن آپ کو اتنے نمازی نظر آ جاتے ہیں، جمعے کے دن ایمان سے بتائیے، باہر سے چند لوگ ہوں گے جو دور سے آتے ہوں گے، ورنہ سارے اس محلے کے ہوتے ہیں، اکثر اسی محلے کے ہوتے ہیں۔ تو باقی دنوں میں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ صرف جمعہ ہی فرض ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بھائی، جمعہ کے علاوہ باقی کوئی نماز نہیں فرض ہے؟ پھر ہمارے کام کاج ہی بڑے آ جاتے ہیں، ہم پھر مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں نکلتا۔ تو یہ نوجوان جس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، جس کا حکم رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں 700 سے زائد مرتبہ دی کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز۔ اچھا رب تعالیٰ ایک بار کہہ دیتا کہ نماز قائم کرو تو کافی نہیں تھا؟ ہاں جی، ایک بار ہی کہہ دیتا ہوں میرے بندو جو مجھے مانتے ہو نماز ادا کریں، قائم کریں، تو کافی نہیں تھا؟ ہاں جی، لیکن یہ 750 کے لگ بھگ کم و بیش 750 مرتبہ نماز کا ذکر اتنی عظیم کتاب میں۔ یہ کوئی فالتو کتاب تو نہیں نا؟ میں آپ کے ساتھ سادہ جملے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی اتنی کوئی کمی معاذ اللہ کتاب تو نہیں تھی نا؟ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس نے ازل سے لے کر ابد تک اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو کیا اس میں اتنی بار، اس کا کیا ضرورت تھی اتنی بار؟ تو پتہ چلا کہ اتنی بار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی۔ ہم بات سن کر چلے جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے۔ غور کریں نا ان باتوں پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ ہاں جی، نماز دین کا ستون جان دے ہو کنوں آندے نے؟ اے جڑے 2 پلر اساں لائے نے نا، انہاں نوں ستون آندے، اور پیچھے جڑے 4 دروازے دے پلر لگے نے انہاں نوں ستون آندے۔ اچھا ہن دسو مینوں سادہ جا کر کے نا حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ اگر یہ سارے پلر ہم نکال دیں، یہ دیواریں بھی نکال دیں، تو یہ چھت کھڑی رہ سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ چھت رہ سکتی ہے کھڑی؟ او بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے ہی آسان اور بڑے ہی احسن اور بڑے ہی سادہ لفظوں میں سمجھا دیا، بڑے ہی سادہ لفظوں میں۔ اور سمجھ جا اس بات کو، تو کہاں جا کے تو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ کہا تیرا دین تب بھی کامل ہوگا جب تو 5 وقت کی حاضری مسجد میں دے گا۔ یہ چھت تب بھی قائم رہ سکتا ہے، تب بھی تیرا لا الہ الا اللہ پڑھنا تجھے برکتیں نصیب تب بھی ہوں گی جب تو 5 وقت اس کی بارگاہ میں سر جھکائے گا۔ لیکن نوجوان کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ ٹائم ہی نہیں اس کے پاس کہ وہ مسجد میں آئے۔ ہاں ایک ٹائم ہے اس کے پاس۔ میں ان سارے، اور اب تو کئی بوڑھے بھی جوان ہو چکے ہیں، یہ جب سے سوشل میڈیا چل گیا نا، ان جنہوں اسی بڈھا آکھیے نا تو ناراض ہو جاندے، یہ جڑے بڈھے جوان ہو گئے، بڈھا آکھیے تے کئی جوان بڈھے ہو گئے ہیں، ان سے کہہ دینا کہ نہیں یار تو، ہاں ایک وقت ہوتا ہے یار بابا جی نماز پڑھن نہیں آتے، یار ان گوڈے نہیں کام کرتے۔ اور ایسے بابا جی کو میں نے خود دیکھا، وہاں تاش کے اڈے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 7 5 10 جوان بٹھائے ہوتے ہیں، اس وقت گوڈے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ، یہ تیری بدبختی ہے کہ تجھے اللہ اپنے گھر میں نہیں بلا رہا۔ ہاں یہ اس پر رو، آنکھوں سے آنسو بہا کے، داڑھی میں چٹا آ گیا، سفید آ گئے ہیں بال، یہ تجھے موت کے کتنے سندیش سے خط آ گئے ہیں کہ ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی، بالوں میں سفیدی آ گئی، اب تیرے ہونٹ بھی کانپتے ہیں، زبان بھی لرزتی ہے،
ہاتھ بھی جب تو چلاتا ہے تو چلتے نہیں، اور پھر بھی تو اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تجھے پسند ہی نہیں کرتا کہ تو اس کے گھر میں آئے۔ دیکھیں نا، میں ماڑا سا بندہ ہوں، میں اپنے گھر میں کسی کو آنے دیتا ہوں، اسی کو آنے دوں گا جس سے بڑی محبت ہوگی۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس بات کو سمجھیں بھائی۔ یہ جو لوگ مسجدوں میں آتے جاتے ہیں نا، مسجد کو، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جس بندے کو تم مسجد میں آتا جاتا ہوا دیکھو نا، تو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے، ہم مسجد میں نہیں آ رہے، ہمیں اللہ بلا ہی نہیں رہا، وہ ہمیں چاہتے نہیں کہ تو یہاں آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں جلدی جلدی دھڑام دھڑام۔ اچھا، ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو آئے تو دل کرتا ہے یار رات رہ کے جائے، ہاں جی، رات رہ کے جائے، ایک چنگا دی خاطر تواضع کی۔ ایک مہمان ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ دل کر دے ہم سادہ پانی پہ آ کے کٹ دیں۔ یہ ہم نمازیوں کی اپنی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو بندہ ہے نا مسجد میں اور وہ نوافل بھی پڑھے، پوری نماز پڑھ کے اس کا دل کرے کہ میں 10 منٹ بیٹھ کے درود و سلام بھی پڑھوں، تو سمجھ جائے کہ اس کا رب چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹھا رہے، یہ میرے گھر میں۔ جب تسی مٹھا مٹھا بولو گے تو مینوں کو سمجھ آئے گی نا تسی بولن دے، ہاں جی، یہ بات سمجھیں۔ یہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں بیٹھے، کچھ دیر میرے نبی کا ذکر کرے، کچھ میرا ذکر کرے، میرے گھر کو آباد کرے۔ اور جو آتا ہے نا کہ جمعے کے دن 2 فرض پڑھ کے نکل جانا، رب بھی نہیں چاہتا کہ یہ یہاں رہے، اسے اللہ توفیق نہیں دیتا۔ آپ نے کئی بندے دیکھے ہوں گے، موضوع میرا کچھ اور تھا، باتیں کہیں، اصل میں جو درد ہوتا ہے وہی بیان کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ یہاں آپ نے دیکھے ہوں گے جمعہ کا دن یا عام نمازوں میں اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بابا جی مجھے کہنے لگے، حافظ صاحب توفیق کینوں آندے نے؟ توفیق آندے نہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دوے۔ تو میں کہ جا کے کتے کوئی تفسیر وینے کوئی شرح حدیث دی وینے، پھر جا کے سمجھ ہے ایسی، لیکن میرے کو لفظ نہیں سنا ہے۔ اتنی دیر میں نا میری نظر پڑ گئی، باہر 2-4 جوان بیٹھ کر وہ پان کھا رہے تھے۔ اندر اذان ہو گئی، لوگ سنتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جماعت کا ٹائم ہونے لگا ہے۔ تو وہ بابا جی جنہوں نے پوچھا نا، ان کی آنکھیں بھی نابینا تھی، صحیح طرح سے نظر بھی نہیں آتا تھا، اور وہ مسجد سے دور رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے قاری صاحب توفیق کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بابا جی یہی تو توفیق ہے کہ تمہیں نظر بھی نہیں آتا، دوروں آ گئے ہو، ایک کول بہ کے اندر نہیں وڑ دے، یہ ہوئی توفیق ہے۔ یہ جسے آپ کو اللہ نے توفیق دیا، آپ آ گئے، ان کو نہیں دی، یہ نہیں آ رہے، مسجد کے گیٹ میں بیٹھے رہے ہیں۔ یہ توفیق ہوتی ہے، رب کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مسجد میں آ جائے نا، مسجد میں وضو کر کے گھر سے جب چلتا ہے تو اسے عام نہ سمجھنا، وہ تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ بھائی تو اپنے آپ کو عام نہ سمجھ، جو آ جاتے ہیں نا اس کے گھر میں، پھر وقت دیا کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں تمہیں بٹھانا چاہتا ہے۔ میرے نوجوان کے پاس ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ ہاں ایک ٹائم ہے موبائل کے لیے، بڑا ٹائم، سارے اپنے گربان میں جائیں، مجھ سمیت دیکھیں، بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، کھانا کھانے کی فرصت نہیں، لیکن موبائل کے لیے۔ یہ غیار نے چال چلی، عید کارڈ سے کام شروع ہوا، وہاں پر بی بی کی تصویر آئی، پھر چلتے 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 موبائل جیبوں میں آیا، اور جیبوں میں گند بھرا گیا، ایسا گند بھرا گیا کہ اب جب تک گند دیکھ نہیں لیتے نوجوانوں کو نیند نہیں آتی۔ اور پھر آپ دیکھیں ہر شے مہنگی ہو رہی ہے، ہر شے۔ آٹا نہیں مہنگا ہو گیا، یہ 1200 روپے کا توڑا مل رہا تھا پچھلے دنوں میں، یہ تو پھر بعد میں کچھ کو ہلچل مچی تو لوگوں نے 805 کا یا 10 کا مل رہا ہے، جتنے کا بھی مل رہا ہے۔ آٹا تک، چینی تک، گھی تک مہنگا، جو بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن دن بدن یہ موبائل اور یہ پیکج سستے ہوتے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ اغیار کی چال ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھ بھی لیتے ہیں تو وہ جس طرح مرغے کے اوپر یا مرغی کے اوپر، جب کبوتر کے اوپر بلی حملہ کرتی ہے نا تو وہ آنکھیں بند کر لیتے، وہ آنکھیں بند، وہ سمجھتا ہے کہ لو جی میں بچ جاؤں گا، حالانکہ آنکھیں بند کرنے سے تو بچ جائے گا۔ اور آنکھیں نہ بند کر، اپنے بیٹے کو بچا، اپنی بہن کو سمجھا، اپنے بھائی کو سمجھا۔ تو اسے کام پر زبردستی بھیج سکتا ہے، تو اس سے بازار سے سودا منگوا سکتا ہے، تو اپنا کوئی بھی تو یہ کام نہیں کروا سکتا، اور جو کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں۔ بات شاید کرنے کی ہے کہ نہیں، لیکن میں کر ہی دیتا ہوں۔ پردہ کتنا ضروری ہے، قرآن کریم میں حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
رب تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی اپنی ازواج سے کہو کہ وہ پردہ کریں۔ اب ان سے پاک دامن کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہاں جی چلو یار بولو نا مٹھا مٹھا سیری لاڑو کوڑیاں کوڑیاں میں تسی پھر تھوڑا تھوڑا میرے کو ناراض ہوئی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، رب رسول راضی رہنے چاہیے۔ ہاں جی رب رسول، جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام۔ او قاری صاحب کی تسی پردہ، او بھائی آج ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ ویلنٹائن ڈے، وہ جس بی بی کو حکم ہے کہ تو نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے، نماز، یہ میری بات سن لیں، کہ تو نے اگر نماز پڑھنی ہے نا، نماز، تو گھر میں ایک صحن ہے، ایک کمرہ ہے، اور ایک اس کے پیچھے کمرہ ہے۔ یہ ہوتا نہیں اٹیچ کمرے جہاں ہوتے ہیں، پیچھے بھی ایک کمرہ ہوتا ہے، پھر اس کے آگے دروازہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، پیچھے والا کمرہ۔ اور میں آج جو صحن میں نماز پڑھے گی ثواب اسے بھی ملے گا اپنے گھر میں، اور پھر جو اس کے ساتھ کمرہ ہے صحن کے ساتھ، اس میں ثواب نماز پڑھے گی تو فرمایا اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جو وہ پیچھے والے کمرے میں جا کے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے گی نا، تو فرمایا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ان دونوں نمازوں سے جو صحن میں پڑھی گئی، جو پچھلے دوسرے کمرے میں پڑھی گئی، ان دونوں سے زیادہ ثواب پچھلے کمرے میں پڑھنے پر دیا۔ یہ تجھے حکم ہے کہ تو نماز، اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے نا، اللہ کی عبادت، یار اونچا قرآن پڑھنے کی عورت کو اجازت کہ کسی غیر محرم کے کان میں آواز تو آج ویلنٹائن بنا رہی ہے۔ اور یہ بھائی، یہ جو نوجوان ہیں، یہ جنہوں نے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ جی پھول دینا ہے، یار میں تو کانپ جاتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو زنا ہے نا، زنا یہ قرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرض ہے۔ جب کسی سے قرض لیا جائے تو دینا ہوتا ہے نا واپس، ہاں جی یہ دینا ہوتا ہے، اگر یہاں نہیں دیں گے وہاں دیں گے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ یا میں یا کوئی کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، غلط نظر اٹھائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے گھر کی چار دیواری اونچی کر لے۔ ہاں جی تو بڑا سیٹھ بن جائے کہ نہیں جی میرا کچھ نہیں، مینوں کسی نے کی آکھنا ہے۔ میں تو یہ مثال دی ہے کہ تو بڑا سا بنگلہ بنا لے اور چار چوکیدار باہر کھڑے ہوں، گن لے کے کوئی کھڑا باہر ہو جائے، اور تو بڑا ہی تو اپنی سیفٹی محسوس کرے، لیکن اگر تو کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، زنا کرے گا، تو فرمایا یہ تو بڑی بڑی اونچی دیواریں بنا لے، پھر بھی یہ قرض تجھے دینا پڑے گا، یہ قرض تجھے واپس ہے۔ ہاں جی تو یہ جو نوجوان ہے، میں ان سے مخاطب ہوں، یار ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ویلنٹائن ڈے پتہ کیا ہے؟ یہ تماشا ہے، یہ بے حیائی کا ایک بالزار۔ میں اس کی تاریخ چند دن پہلے پڑھ چکا ہوں، میرے پاس کتاب ہے پوری اس پر موجود، تو میں وہ سارا وہ ٹائم ہی نہیں اتنا کہ میں رکھوں، لیکن صرف بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو کفار نے کوشش کی نا کہ مسلمان مر جائیں، ختم ہی ہو جائیں، ہر طرف یہودی اور عیسائی بسنے لگ جائیں، تو پھر انہوں نے ساری کوشش کی لیکن ختم نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ اقبال نے، پہلے بھی میں شعر عرض کر چکا ہوں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے، فاقہ کش کسے؟ بھوکا پیاسا، جو بھوک بھی برداشت کر لیتا ہے، فاقہ اور سارا کچھ برداشت کر لیتے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ صحابہ کرام پیٹ سے پتھر باندھ کر جنگ کیا کرتے تھے، روزہ رکھ کے، اور روزہ کھجور چوس کر روزہ رکھتے تھے اور کھجور چوس کر روزہ کھولا کرتے تھے، لیکن میدان میں پھر کوئی شیر خدا تھا اور کوئی فاروق اعظم تھا، میدان میں وہ اس طرح سے شیروں کی طرح آتے تھے۔ فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر تو اسے مارنا چاہتا ہے نا، مارنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے دل سے محبت رسول نکال دے، اسے کھڑا کر دے بازار میں، یہ پونڈی لگاتا پھرے، ہاں جی یہ سکول ٹائم میں سارے کام چھوڑ کر سڑک پر کھڑا ہو جائے۔ اور جب تو کسی کی ماں بہن بیٹی، جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، آج جو بچہ، جو نوجوان جو کہتا ہے کہ میں نا او فلانی لڑکی نو پھول دینے نے، ہاں جی یہ ویلنٹائن ڈے یہ پھول دیتے ہیں لڑکے لڑکیاں اور بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں،
اب زنا قرض ہے، اور یاد رکھیں صرف زنا یہی نہیں ہے کہ بس آپ نے وہ جا کے کسی بی بی سے، میں سادہ سے سیدھے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، ہم بستری کرتے ہیں، یہ صرف زنا نہیں۔ حضور نے فرمایا جو تیرا قدم غلط کام کے لیے اٹھتا ہے نا، وہ تیرے قدم کا زنا ہے۔ اگر تیرا ہاتھ بے حیائی کے لیے اٹھتا ہے تو یہ تیرے ہاتھ کا زنا ہے۔ اگر تیری نظر غلط چیز کو دیکھتی ہے تو یہ تیری آنکھ کا زنا ہے۔ اگر تیرے کان غلط چیز کو سنتے ہیں تو یہ تیرے کان کا زنا ہے۔ اگر تیری سوچ، یہ حدیث کا مفہوم ہے تمام ساری، اگر تیری سوچ بھی ہے نا، سوچ تو کسی کی ماں بہن کی بیٹی کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو یہ تیری سوچ کا زنا ہے۔ تو جو بندہ سوچتا ہے کہ میں نا آج پھول دینے نے، اگر ایک لمحے کے لیے وہ سوچ لے کہ یہ قرض میں نے دینا ہے، تو کسی کی بہن کو پھول دے رہا ہے، اگر وہی پھول کوئی تیری بہن کو دے تو ہاں جی وہی پھول، میں تو کہتا ہوں یار وہ بندہ کتنا دلیر ہو چکا ہے۔ کفار بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہیں ساری سچی سچ ہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ میں یہ قرض، یہ زنا قرض ہے، تو آج کسی کی بہن بیٹی کو پھول دے گا تو اگر یہ جملے کافی ہیں غیرت کو جگانے کے لیے، کوئی وہی کام آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کرے جو وہ نوجوان کر رہے ہیں، اگر کوئی اس کے ساتھ کرے تو پھر کیا بچے گا پیچھے؟ کوئی بات پیچھے رہ جائے گی۔ ہم سوچتے ہی نہیں اس طرف، اغیار کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اور بھائی یہ تیرے کوئی ہمدرد نہیں، امریکہ سے نعرے آ رہے ہیں اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے، او بھائی یہ تماشا، یہ تجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ دیکھیں نا، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے انگلش کی کتاب غلاف میں بند ہوئی ہو؟ بولو تو صحیح یار۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ بایو کیمسٹری یا میتھ یا دیگر جو دنیاوی کتابیں کوئی دیکھی ہے آپ نے کہ اس نے اس کو غلاف چڑھایا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی شاعر نے، بڑا ڈاکٹر اقبال نے کتنے اشعار لکھے ہیں اور کیسے کیسے کمال لکھے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر اقبال کی کتاب کو کسی نے غلاف میں بند کیا ہے؟ آپ جب بھی دیکھیں گے غلاف قرآن پاک پہ چڑھا ہوا دیکھیں۔ آپ جب بھی لاکھوں کروڑوں کھربوں روپیہ لوگ لگا دیتے ہیں کوٹھیاں اور بنگلے بنانے پہ، لیکن کبھی آپ نے کوٹھی اور بنگلے پہ غلاف چڑھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ جب بھی آپ غلاف دیکھیں گے خانہ کعبے کے اوپر دیکھیں گے۔ یہ عورت کو اگر پردے کا حکم ہے تو اس میں اس کی عزت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں چند بیبیاں سرکار کی بارگاہ میں آ گئیں، اللہ کرے یہ بات آپ سنائیں، گھر جا کر بیبیاں آ گئیں، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یہ جو مرد ہے نا، مرد یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیسے؟ میں سرکار نماز ہم بھی پڑھتی ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں برابر ہیں، روزہ ہم بھی رکھتی ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، اس میں برابر ہیں، لیکن جس طرح مرد عام طور پر جہاد پر جاتے ہیں اس طرح عمومی طور پر عورتیں جہاد کے لیے نہیں جاتی۔ تو جب یہ جہاد پہ جاتے ہیں تو نیکیوں میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو تو وہ نامہ اعمال تولے جائیں تو وہ نیکیاں ان کی زیادہ نکل آئیں۔ تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا ایک ایسا کرو، تو میرے کہنے پہ گھر میں پردہ کر کے بیٹھ جاؤ، میرے کہنے پہ گھر میں۔ اب ایک طرف نوجوان گھر بار مال جان اولاد سب کچھ چھوڑ کر میدان میں جا رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، جان دے رہا ہے، جان تک اس نے دے دی ہے، اور دوسری طرف عورت کو کہا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے کہ تو نے نا میرے کہنے پہ گھر میں پردہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ تو سرکار اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا وہ جو میدان میں جا کے جان نہیں دے آیا اس کی بھی بڑی شان ہے، لیکن تو اگر گھر میں بیٹھ کر میرے کہنے پہ پردہ کر کے بیٹھ جائے گی تو تجھے اس میدان میں جہاد کرنے والے جتنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ جہاد ہے تیرے لیے، تو گھر میں بیٹھ جائے پردے کے ساتھ، لیکن ہم تیار ہی نہیں، وقت سمجھاتے ہی نہیں، اس بات پہ ہم آتے ہی نہیں۔ بڑے دلیرانہ جملے لوگ کہہ دیتے ہیں جی مینوں بڑا اعتبار ہے۔ ہاں جی بڑا اعتبار ہے مینوں، تجھے کتنا اعتبار ہے بھائی؟ کتنا اعتبار ہے تجھے؟
کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ازواج پہ اعتبار نہیں تھا؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا پر سرکار کو اعتبار نہیں تھا؟ وہ جو جنہوں نے سارا کنبہ ہی لٹا دیا، ان کے تو سر کا بال بھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ ہاں جی، کسی نے سر کے بال نہیں دیکھے، اور تو کہتا ہے جو اعتبار ہے۔ یہ جو اعتبار کا لفظ ہے نا، اس نے بیڑے غرق کر کے رکھ دیے ہیں۔ جوان بھائی تکیے کے پر سر رکھ کے روتے دیکھے ہیں میں نے، بوڑھا باپ۔ یہ جو چند دن پہلے آپ نے وہ حریم شاہ وہ عورت نہیں دیکھی، وہ ٹک ٹاک پہ بڑی مشہور ہے، وہ اس نے اتنی بے حیائی کی کہ اس کا بوڑھا باپ، میں اس کا وہ بیان سن کے نہ رو پڑا۔ وہ بوڑھا کو 60-70 سال اس کی عمر، سفید بال ہو گئے، سفید بال، اور وہ روتا جا رہا تھا، کہتا تھا میری بیٹی نے میرا کچھ نہیں چھوڑا، اس نے بدنام کر کے رکھ دیے۔ تو بوڑھا باپ روتا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ جو دلیر کہتا ہے نا جی مجھے بڑا اعتبار ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، دونوں آنکھوں سے نظر ہی کچھ نہیں آتا، گھر تشریف لے آئے تو سرکار نے فرمایا بیبیو پردہ کر لو، بیبیو، سارے بولو بیبیو، اللہ کرے تو سارے بولو بیبیو پردہ کر لو۔ ایک زوجہ بولی سرکار وہ تو نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو سرکار نے فرمایا تم تو نابینا نہیں نا، ہاں جی تم تو نابینا، تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہیں تو نظر آتا ہے۔ ایک دن سرکار فرمانے لگے علی، عمر، ابو بکر صدیق، تمام صحابہ موجود ہیں، ماننے لگے کہ بتاؤ عورت کی سب سے 2 اچھی خصلتیں عادتیں کون سی ہیں؟ تو صحابہ سب خاموش ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کا قد ذرا چھوٹا سا تو مجمع سے پیچھے نکل گئے، پیچھے نکل گئے، دوڑتے ہوئے گھر گئے اور جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھنے لگے سیدہ بتاؤ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے کہ عورت کی سب سے اچھی خصلتیں کون سی ہیں، سب سے اچھی خصلتیں کون سی ہیں؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی علی عورت کی سب سے اچھی 2 خصلتیں یہ ہیں کہ نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اسے دیکھے۔ جناب شیر خدا دوڑتے ہوئے آئے، سرکار پوچھ رہے ہیں بتاؤ کون سی ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، سرکار میں بتاتا ہوں۔ تو سرکار فرمانے لگا علی پتہ ہے تو فاطمہ سے پوچھ آیا ہے، تو پوچھ آیا وہاں سے، تو یہ تو تیری سب سے اچھی خصلت ہے جو پردہ ہے، تو گھر میں بیٹھی رہے، تو سر ڈھانپ کر رہے، تو نماز بھی اگر گھر میں پڑھے تو چھپ کر پڑھے، لیکن آج بازار میں گھوم رہی، آج ویلنٹائن ڈے منائے جا رہے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ، کل قیامت کے دن آج ساریاں کہتی ہیں جی اسی سیدہ نو ماننی ہاں، ہم سیدہ ہم حضرت زینب کو مانتی ہیں۔ تو میں نے کہا تیرا کوئی شمر نے آج چادر چھین لی ہے تجھ سے، شمر نے چادر چھین، یزیدی فوج نے حملہ کر دیا تیرے اوپر، وہ تو کربلا کے میدان میں سر دے دیا لیکن تہجد قضا نہیں ہونے دی، اور تو یہاں بازار میں ننگے سر گھوم رہی ہے، بازار میں ننگے سر گھوم رہی ہے۔ او بھائی کچھ دیکھ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کل قیامت کے دن آواز آئے گی، او حاجیو، او نمازیو، او زکوٰۃ دینے والو، او بڑے بڑے عبادت گزارو، انبیاء، رسل، صحابہ کرام، غوث، کتب ابدال، سارے ہی سر جھکا لو، نظریں جھکا لو۔ یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی، اور جس کا پردہ آج تک کسی نے اس کو نہیں دیکھا، آج بھی مجھے گوارا نہیں کوئی دیکھے اسے، اور تو بازار میں گھوم رہی ہے۔ اور میرا بھائی، میرا باپ، میرا دوست، میرا وہ کہتے ہی نہیں، سمجھاتے ہی نہیں، اجی مینو بڑا اعتبار ہے، تو یہ اعتبار والی بات یہ غلط ہے۔ حضور کو سب سے زیادہ اعتبار تھا اپنی بیٹی پہ، اپنی ازواج پہ، لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا کہ بیویوں پردہ کر لو۔ تو ان جوانوں سے آخر میں پھر میں عرض کرتا چلوں کہ بھائی یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے نا، یہ تماشا ہے سارا، جب نکاح ہو تو پھر جو مرضی کرتے پھر، حلال رستہ بھی اسلام نے دیا ہے نا، تو ضرور حرام کر کے کھائے گا، تو ضرور جہنم میں کچھ مرد، جب معراج کی آج سرکار علیہ السلام گئے نا تو کچھ مرد تھے، وہ ان کے سامنے پاکیزہ حلال صاف ستھرا خوشبودار گوشت پڑا ہوا تھا، خوشبودار گوشت، تو وہ اسے چھوڑ کر بدبودار کیڑے پڑے ہوئے گندا گوشت اسے کھا رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویاں چھوڑ کر
حرام بیویوں کی طرف جاتے تھے، جو حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ بھائی ان چیزوں سے ڈر جائیں، اللہ کے راستے کو کچھ یہ کبھی اپریل فول اور کبھی ویلنٹائن ڈے، یہ سب تماشے ہیں۔ تیرا ہر دنی پاک اور ستھرا ہے، تیرا ہر لمحہ پاک اور پاکیزہ ہے، اسلام پاکیزہ پسند ہے۔ اس لیے بھائی آئیں، ان چیزوں سے نکلیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں اور ان راہوں کے مسافر نہ بنیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں۔ جو رب رسول نے ہمارے لیے پسند کیا اسے آپ بھی پسند کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔